پیارے دوستو، یہ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ نورا کی آواز ایک مرتبہ پھر کمرے میں گونجی۔ ڈاکٹر صاحب، خدا را آج رات کے لیے نرس کو میرے پاس رہنے دیجیے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، جانے کیا ہونے والا ہے۔ بس آپ نرس سے کہہ دیجیے کہ وہ آج رات یہیں رہے۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ ہاں، میں ضرور کچھ کر بیٹھوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں، یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب، میں بالکل سچ کہتی ہوں۔ نرس نے ڈاکٹر پیٹرس کی طرف دیکھا اور اس کے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ ڈاکٹر مسکرایا اور پھر بزرگانہ شفقت سے مریضہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بچی، آخر بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیا ہونے والا ہے؟ تم کس چیز سے خوف زدہ ہو؟ یہ میں نہیں بتا سکتی، میں ڈرتی ہوں کہ لیکن نرس سے یہ کہہ دیجیے کہ وہ مجھے تنہا نہ چھوڑے۔ ڈاکٹر نے نرس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نرس کندھے سکیڑ کر بولی، میں نہیں سمجھ سکی، کیا بات ہے؟ بیٹی، اصل بات بتاؤ گی تو ہم کچھ کر سکیں گے نا؟ ڈاکٹر پیٹرس نے کہا۔ میں نہیں بتا سکتی، وہ اسے سن لے گا۔ نورا دوبارہ چلائی۔ وہ کون؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ڈاکٹر مورس، نورا نے بتایا۔ ڈاکٹر مورس؟ پیٹرس نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، نورا نے آہستہ سے کہا اور کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کھڑکیوں پر لوہے کے مضبوط جنگلے لگے ہوئے تھے، سفید بے داغ بستر اور صاف ستھرا فرش، جیسا کہ بالعموم ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے آج یہ مضطرب ہے، نرس نے کہا، اور پھر نورا کو بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی، صبح تمہاری امی آ جائیں گی۔ آخر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہاں، اگر تم نے اس قسم کی بے چینی اور اضطراب ظاہر کیا تو ہم صبح تمہیں چھٹی نہیں دیں گے اور اس وقت تک تمہیں یہاں رکھنے پر مجبور ہوں گے جب تک تم بالکل صحت مند نہ ہو جاؤ۔ نورا اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اف میرے خدایا، اس نے سوچا، اب بھی یہ لوگ مجھے چھٹی نہیں دیں گے۔ وہ 3 سال سے اس دماغی ہسپتال میں زیر علاج تھی، یعنی کہ اسے 3 سال ہو گئے تھے کہ وہ دماغی ہسپتال میں یعنی پاگل خانے میں زیر علاج تھی۔ ہاں نورا، تمہاری امی صبح تمہیں لینے کے لیے یہاں پہنچ جائیں گی اور انہیں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ بس اب تم دماغ پر زور نہ دو، ورنہ جیسا کہ نرس کہہ رہی ہے تمہیں کل چھٹی نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر پیٹرس نرس کو اشارے سے برآمدے میں لے گیا۔ نورا ان کی سرگوشیاں سن رہی تھی۔ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہ وہ اب تک پاگل ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہی ہے محض اس کا وہم ہے۔ اف، اب کیا ہوگا؟ وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ آج رات پھر ڈاکٹر مورس آئے گا، جیسا کہ اس نے کہا تھا، پھر وہی خوفناک آنکھیں ہوں گی اور وہ ضرور مجھے مار ڈالے گا۔ اچانک کسی عورت کی خوفناک ہنسی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ ہنسی بڑی مکروہ تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے کسی درندے کے حلق سے نکلی ہوئی آواز ہو۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ نورا بستر پر چپ چاپ پڑی تھی، اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی تھیں۔ نیند؟ ہاں، اب اسے سو ہی جانا چاہیے۔ کل وہ اپنے گھر چلی جائے گی جہاں اس کی امی ہوں گی اور گھر کے دوسرے لوگ۔ اب اسے سو ہی جانا چاہیے، اسے سو جانا چاہیے۔ ڈاکٹر پیٹرس نے پہلے سوچا کہ ڈاکٹر مورس سے نورا کے ان الفاظ کا ذکر کرے جو اس کے متعلق کہے گئے تھے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ آخر ایک پاگل لڑکی کی باتوں کا کیا بھروسہ، خاموشی ہی میں مصلحت ہے۔ ڈاکٹر مورس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور پھر اس فائل کو گھورنے لگا جسے وہ اپنے سامنے کھولے بیٹھا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے کہا۔ دروازہ کھلا اور پیٹرس اندر داخل ہوا۔ اوہ ڈاکٹر، تم آ گئے۔ اچھا، میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا کہ آج رات مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم سونے کے لیے جا سکتے ہو۔ مجھے بہت سا کام کرنا ہے اور اس میں خلل نہ ہونے پائے۔ بہتر جناب، شب بخیر، پیٹرس نے کہا اور چلا گیا۔ ڈاکٹر مورس نے پیٹرس کے واپس جانے کی آوازیں سنی، پھر اس نے اپنی جیکٹ پہنی، کندھے جھکائے اور سفید دستانے اتارنے لگا۔ اسے انسانی دماغ کے مطالعے کا از حد شوق تھا۔ آج رات وہ ایک اہم تجربہ کرنے والا تھا، اور وہ یہ کہ ہپناٹزم اور مسمرزم سے جسمانی درد اور تکلیف کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے کلائی پر لگی
بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا تو زیر لب بڑبڑایا، بہتر ہوگا کہ 1 گھنٹہ اور انتظار کر لیا جائے۔ چاندنی سلاخدار کھڑکیوں سے نورا کے کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ بستر پر چپ چاپ لیٹی تھی۔ نیند نے شاید نہ آنے کی قسم کھا لی تھی۔ 4 گھنٹے گزر گئے۔ اس طویل عرصے میں وہ ہر لمحے ان بھاری قدموں کی چاپ کی منتظر رہی جن سے وہ بخوبی واقف تھی۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ اٹھ کر بھاگ جائے، لیکن دروازہ صرف باہر ہی سے کھل سکتا تھا، اور وہ بھی اس صورت میں جب چابی پاس ہو۔ خود بخود بند ہونے والے اس دروازے نے اس کی خواہش کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ جذبہ سے آخر تنگ آ کر اسے خواہ مخواہ یقین ہو گیا کہ اب کوئی نہیں آئے گا، اور وہ آہستہ آہستہ سو گئی۔ مین ہام دماغی شفا خانے کے بڑے ہال میں لگے ہوئے کلاک نے 2 بجائے۔ ساری عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صرف ایک کمرے سے روشنی باہر سنترے اور لیموں کے پودوں پر پڑ رہی تھی۔ اس کمرے میں رات کی ڈیوٹی والی نرس بیٹھی تھی۔ مورس نے بڑی آہستگی سے ڈسپنسری کا دروازہ کھولا۔ برآمدہ خالی تھا۔ وہ 18 نمبر کمرے کے سامنے ایک لمحہ کے لیے ٹھہرا اور کوئی آواز نہ سن کر آگے بڑھ گیا۔ یک بے یک نورا نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ صبح ہونے والی تھی۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وقت کا صحیح تعین تو خاصا مشکل تھا، تاہم چند گھنٹے بعد اس کی امی اسے لینے آ رہی تھیں۔ آج وہ گھر واپس چلی جائے گی، پھر وہی خوشیاں ہوں گی اور وہی خوشگوار چہرے ہوں گے۔ ایک ہلکے سے کھٹکے نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی نظریں دروازے سے نہ ہٹا سکی۔ پھر وہی ڈاکٹر مورس۔ وہ جانتی تھی کہ بچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ آخر اس نے ڈاکٹر پیٹرس اور نرس سے ضد کر کے اپنی بات کیوں نہ منوائی؟ ڈاکٹر مورس نے کہا تھا، اگر تم نے کسی سے میرے متعلق کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سمجھی، تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اس نے اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کر لیں۔ خوف سے اسے جھرجھری آ گئی۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو ڈاکٹر مورس اس کے سامنے تھا۔ چپ کر کے لیٹی رہو۔ اس کی آواز تحقمانہ تھی، یعنی وہ اسے حکم دے رہا تھا کہ چپ کر کے لیٹی رہو۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر مورس، وہ آہستہ سے بولی، نورا میری طرف دیکھو۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا۔ نورا کو اس کے چمکتے ہوئے سفید دانت نظر آ رہے تھے۔ نورا، میں نے کہا تھا کسی کو نہ بتانا کہ میں یہاں آیا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں سچ کہتی ہوں۔ سنو۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیسا میں کہوں تم ویسا ہی کرو گی، سنا؟ جیسا میں کہوں ویسا ہی۔ دیکھو۔ ڈاکٹر مورس نے اسے کہا کہ دیکھو، درد کہیں نہیں ہے، تمہارے کسی جگہ درد نہیں ہے، درد کا کوئی وجود نہیں، اسے دہراؤ، کہو درد کہیں نہیں ہے، تمہارے کسی جگہ درد نہیں ہے، درد کا کوئی وجود نہیں، اسے دہراؤ، کہو درد کوئی شے نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، درد کوئی شے نہیں، درد کوئی شے نہیں، درد صرف تصوراتی شے ہے، درد صرف تصوراتی شے ہے، نورا ہکلائی۔ رفتہ رفتہ نورا کو محسوس ہوا کہ شعور اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ وہ تھک گئی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی ڈاکٹر مورس اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دے۔ ڈاکٹر کی خوفناک نظریں اس کے دماغ میں گھسی جا رہی تھیں۔ اس نے چلانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ رفتہ رفتہ اس کے سامنے ہر شے تاریک ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹر مورس نے دیکھا تجربے کا پہلا حصہ کامیاب ہو گیا ہے، تو اس نے نورا کے ہاتھ چھوڑ دیے اور اسے گھورتے ہوئے جیب سے ایک چمکدار اور تیز چاقو نکالا۔ نورا، کیا تم سن رہی ہو؟ وہ بولا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ آہستگی سے اس نے وہ چھوٹا سا چاقو اٹھایا۔ چاند کی روشنی میں اس کا پھل، یعنی کہ چاقو کا جو پیچھے دستہ ہوتا ہے، وہ چمک رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا چیرا دیا۔ خون کی ایک سرخ دھار بہہ کر اجلے بستر کو داغدار کرنے لگی۔ نورا، اپنے بائیں انگوٹھے پر ذرا سا چیرا دو۔ سن رہی ہو؟ درد صرف تصوراتی شے ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، اس نے چھا جانے والے لہجے میں کہا۔ لڑکی کچھ دیر ساکت رہی۔ مورس جوش میں آ کر دوبارہ بولا، درد صرف تصوراتی شے ہے، بائیں انگوٹھے پر ذرا سا چیرا دو۔ نورا اب کھڑکی کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ساکت کھڑی رہی۔
پھر اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور آہستگی سے اسے گردن تک لے گئی، لیکن چاقو اپنا کام کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے نورا فرش پر پڑی تھی، خون اس کے گلے سے فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر مورس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے چاروں طرف خون ہی خون ہے۔ بستر پر، کمرے میں، اس کے ہاتھوں پر اچانک اسے خیال آیا کہ یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے۔ جب اس حادثے کا لوگوں کو علم ہوگا، وہ مزے سے کمرے میں بیٹھا ہوگا۔ وہ یہ کہے گا غالباً نورا نے چاقو چھپا لیا تھا، اسی سے خودکشی کر لی۔ وہ دروازے کی طرف مڑا اور اسی لمحے اسے اپنی خوفناک حالت کا علم ہوا۔ چابی باہر تھی، اس نے خود دروازہ بند کیا تھا۔ اب وہ اس کمرے میں قید تھا، صبح تک قید۔ اس نے فرش پر پھیلے ہوئے خون کی طرف دیکھا۔ اسے اپنا دماغی توازن برقرار رکھنا ہوگا، ورنہ وہ بھی۔ اس نے کھڑکی کی طرف ایک قدم بڑھائے۔ باہر خون ہی خون تھا۔ اس نے گھبرا کر دوسری کھڑکی کی طرف رخ کیا، وہاں بھی وہی کچھ تھا۔ اس نے پوری قوت سے سلاخوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ اسے تو پرسکون رہنا چاہیے، ہر قیمت پر پرسکون، ورنہ اس کا دماغ بھی جواب دے جائے گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ خون خون خون، اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خون کی ندی میں کھڑا ہے۔ خون اس کے حلق سے نیچے اترتا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن خون پھر بھی اس کے سامنے تھا، سرخ اور تازہ خون۔ ٹن ٹن ٹن، گھڑی نے 3 بجائے۔ آدھے گھنٹے تک رات کی ڈیوٹی والی نرس آ جائے گی۔ اسے محسوس ہوا کہ فرش پر پڑی ہوئی نورا کی لاش حرکت کر رہی ہے۔ جانے دو، اس کا خیال چھوڑ دو، ورنہ تم بھی پاگل ہو جاؤ گے۔ درد کوئی شے نہیں، درد صرف تصوراتی شے ہے۔ خود اپنی آواز سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ درد کوئی شے نہیں۔ مجھے باہر جانے دو، خدا کے لیے مجھے باہر جانے دو، وہ چیخ رہا تھا۔ وہ پوری قوت سے چیخ رہا تھا۔ درد کوئی شے نہیں، میں کہتا ہوں یہ تصوراتی شے ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ میں نے ثابت کر دیا ہے، میں نے خود کو ثابت کر دیا ہے۔ مجھے باہر جانے دو، مجھے باہر جانے دو۔ وہ بند دروازے کے ساتھ سر ٹکرانے لگا، حتیٰ کہ اس کی طاقت جواب دے گئی اور وہ گر پڑا۔ برآمدے میں آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یہ پیٹرس ہوگا، اور آوازیں، قریب کی آوازیں۔ چابی گمانے کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلا اور ڈاکٹر پیٹرس نرسوں اور بہت سے دوسرے ملازموں کے ساتھ داخل ہوا۔ کیا تم جانتے ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے درد پر فتح پا لی، اب وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ ہاں، میں جیت گیا۔ تھوڑی دیر بعد چند ملازم ڈاکٹر مورس کو تھامے ان کوٹھریوں کی طرف لے جا رہے تھے جن میں نہایت خطرناک قسم کے پاگل رکھے جاتے تھے۔ پیارے دوستو، وہ ڈاکٹر خود ہی پاگل تھا۔ وہ پاگلوں میں رہتے رہتے خود ہی پاگل ہو گیا تھا، بلکہ اس کا جنون اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ انسانی دماغ کی اسٹڈی میں بہت زیادہ مشغول رہتا تھا، اور اتنا مشغول رہتا تھا کہ اس کا اپنا ہی ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا، جس کے چلتے اس نے نورا کا بھی قتل کر دیا۔ بیچاری نورا بلا وجہ ہی ماری گئی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرو۔ شکریہ۔